میاں صاحب اب آپ سے کچھ خبریں لیتے ہیں. اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عرب اور پھر محمد بن سلمان بھی تشریف لا رہے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی ادھر سے بھی, ابھی تک تو ہم قرضوں پر ہی چل رہے ہیں, رول اوور پر بھی چل رہے ہیں, تو ان سے اب ہم قرضے اور رول اوور ہی یعنی یہی امید رکھیں یا کوئی ریئل انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, بات آگے بڑھ چکی ہے. اسلام آباد کے اندر دو بڑی خبریں ہیں, اور وہ دو بڑی خبریں ایسی ہیں کہ جو ملک کی تقدیر بدلنے جا رہی ہیں. ایک تو آج ڈائلاگ مکمل ہوئے ہیں ایران کے ساتھ پاکستان کے, 2 روزہ ڈائلاگ تھے. یہاں پر اسلام آباد کے اندر اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ ایران کا سرکاری وفد, ان کے وزیر تجارت جو ہیں ان کی سربراہی میں یہاں پر تھا, اور آج ہی ان کی جو ہے وہ اختتامی تقریب ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فری ٹریڈ جو ہے وہ ہوگی, اور $10 ارب تک دونوں ملک جو ہے وہ ٹریڈ کو آگے لے جائیں گے, اور اس کے بعد یہ $100 ارب تک جائے گی. فری ٹریڈ کا مطلب کیا ہے قائد صاحب؟ فری ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرف جو ہے وہ زیرو ہوگا, یہاں سے چیزیں وہاں جائیں گی, وہاں سے یہاں آئیں گی, تو دونوں ملکوں کو سستی جو ہے وہ اشیاء خوردونوش یا دیگر اشیاء جو ہے وہ ملیں گی, اور کاروبار جو ہے وہ بڑا آسان ہوگا, اور بارڈر ٹو بارڈر, جی ٹو جی اور بزنس ٹو بزنس کاروبار جو ہے وہ ہوگا. یہ اس حوالے سے بہت معاہدہ جو ہے وہ طے پا چکا ہے, اور آج اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا ہے کہ جو گیس پائپ لائن ہے, پاک ایران گیس پائپ لائن, اس پر معاملات جو ہے وہ آگے بڑھائے جائیں گے. پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ جو وہاں پلنٹی پاکستان کو پڑی تھی اس کو جو ہے وہ ویو آف کیا جائے, وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور کل ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کا حصہ ہونے جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں. 6 اور 7 کا دورہ ہے, وہاں پر وہ شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد سے ملاقات کریں گے, ان کو پاکستان آنے کی دعوت دیں گے, کیونکہ ان کا پاکستان آنا بہت عرصے سے ڈیو ہے. انہوں نے پاکستان آنا تھا, اور جو اس سے پہلے مذاکرات ہوئے تھے تجارتی مذاکرات, اس پر اناؤنسمنٹ ہونی تھی, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ان کو باضابطہ دعوت دیں گے, اور وہ دعوت قبول کریں گے, اور وہ پاکستان جب آئیں گے تو بہت بڑی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا وہ اعلان کریں گے. وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئل سیکٹر میں ہوگی, ریفائنری جو ہے وہ لگائی جانی ہے, آئل سٹی میں ان کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہونی ہے, ریکوڈیک میں سعودی انویسٹمنٹ ہونی ہے, زراعت میں جو ہے سعودی انویسٹمنٹ ہونی ہے, گوادر پر جو ہے سعودی انویسٹمنٹ ہونی ہے, کان کنی میں جو کہ ریئر ارتھ منرلز ہیں وہاں پر سعودی عرب جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. تیسری بڑی اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبر ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب اگر وہ پاکستان آتے ہیں, جب وزیر اعظم ان کو دعوت دیتے ہیں, تو پاکستان نے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی اور ان کے سپیکر باقر کالیباف, ان کو بھی دعوت دی ہے. کل باقاعدہ طور پر اسحاق ڈار صاحب نے کال کی عباس اراغچی صاحب کو, اور ان کو باقاعدہ پاکستان کے اندر دورے کی دعوت دی ہے. ان کے دورے کی دعوت کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو نیوکلر مذاکرات ہونے ہیں ایران کے ساتھ امریکہ کے, وہ پاکستان کے اندر ہوں, اور اس سے پہلے دونوں شخصیات کو پاکستان کے اندر یہاں پر دورے کی دعوت دے کر ان کو قائل کیا جائے, اور ایک نقطے پر جو ہے وہ متفق ہو جایا جائے, اور پھر اس کے ساتھ مذاکرات جو ہے امریکہ کے ساتھ ہوں. اور ممکن ہے کہ اس دوران شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے ان کا بھی دورہ پاکستان ہو, تو ایران اور پاکستان سعودی عرب کے درمیان پاکستان باقاعدہ ایک پل بن چکا ہے, اور دونوں ملکوں کو نزدیک لانے میں, دونوں ملکوں کے تعلقات بہترین کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور تیسرا پاکستان خود اس میں شامل ہوگا, تو یہ ٹرائکا جو ہے وہ بن جائے گی. اور کویت جو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے, جو دفاعی معاہدہ ہے, صومالیہ نے کل جو ہے وہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے سائن کر دیے ہیں, اور صومالیہ کے جو وزیر دفاع ہیں وہ پاکستان میں تھے, اور پاکستان کی وزیر دفاع خواجہ آصف نے, دونوں نے معاہدے پر سائن کیے ہیں, جس میں قومی سلامتی اور دفاع کے امور کے حوالے سے دونوں ملک ایک پلیٹ فارم پر متفق ہو چکے ہیں. آپ آنے والے دنوں میں سر دیکھیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب ابھی اردن میں ہیں, وہاں بھی ایک بڑی بیٹھک ہونے والی ہے, اور وہاں بھی جو ہے وہ ایک پورا پلان اور کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا, جو کہ 4 وزرائے خارجہ کی میٹنگ اسلام آباد کے اندر ہوئی تھی سر. وہ قائد صاحب آپ کو یاد ہوگا اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے. اس میں 4 وزرائے خارجہ کون تھے؟ پاکستان کے وزیر خارجہ تھے, سعودی عرب کے تھے, ترکیے کے تھے, اور مصر کے تھے. یہ ایک جو مستقبل میں اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں یہ سارے ممالک شامل ہوں گے, تو اس سلسلے کی کڑی ہے کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وہاں پر گئے ہیں, اور جیسے ہی یہ پاک ایران معاہدہ آبنائے ہرموز پہ ہوتا ہے
تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ ایک اور بڑی خبر ہے قاضی صاحب، وہ یہ ہے کہ یو ای کے ساتھ جو ہمارے تعلقات سرد مہری کا شکار تھے اور وہ بہت حد تک زیادہ آگے نکل چکے تھے، اب وہ واپس آ رہے ہیں، اور یو ای نے پاکستانیوں کو قرض جو ویزے ہیں اس میں سہولت دے دی ہے۔ اب پاکستانی وہاں جو ہے ویزا لے کے سیر بھی کر سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بہت سی سہولیات کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اور کیونکہ یو ای میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور پھر انہوں نے ایک دفعہ پاکستانیوں کو بلایا ہے۔ پہلے کی طرح شاید اب بھی پاکستانی جو ہے وہاں انویسٹمنٹ کریں، لیکن جو ہماری جو ہنرمند افرادی قوت ہے وہ وہاں پر جا کر زر مبادلہ کمائے گی اور پاکستان کی ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا۔ اچھا میاں صاحب یہ بھی فرماتے جائیے کہ کیا یہ جو ہم نے ایم او یو سائن کروایا تھا، یہ اس حوالے سے بھی پاکستان میں دوبارہ سے کوئی بیٹھک ہو سکتی ہے؟ جی بالکل قائد صاحب، یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ عباس اراقچی صاحب کو جو دعوت دی گئی ہے اور باقر کالیباف صاحب کو جو دعوت دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے، ان کے ساتھ انیشل بات چیت ہوگی، آگے جو اس پر جو ہے وہ مفاہمتی یادداشت پر کے آگے 60 روز میں کے بعد جو ہے وہ ایک مفصل معاہدہ ہونا تھا جو کہ نہیں ہو سکا، پھر جنگ لگ گئی، اب پھر دوبارہ اس پر جو ہے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر پہلے یہ بیٹھک ہوگی، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ بڑی بیٹھک پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے تمام تر پاکستان کی جانب سے تیاریاں مکمل ہیں۔ جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب واپس آتے ہیں تو ایرانی قیادت پاکستان آئے گی، ایرانی قیادت تسلسل سے پاکستان آ رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کاروباری روابط تو بڑھ رہے ہیں، سیاسی روابط بھی بڑھ رہے ہیں، سفارتی روابط بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر وہ جو معاہدہ ہونا ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہی، اسلام آباد کے اندر ہی ہو، اور جو مفاہمتی یادداشت ہے وہ جب ایگریمنٹ کا روپ دارے تو وہ بھی اسلام آباد ایگریمنٹ ہی کہلائے۔ چلیں اس حوالے سے اسی نوٹ پہ اس سیگمنٹ کو امینڈ کرتے ہیں کہ کچھ تیل ہی سستا ہو جائے، ایران سے تیل ہی آنا شروع ہو جائے۔ سمگلنگ تو خیر سے ہو ہی رہی ہے، ہم نے سارے کام کر رہے ہیں، مگر کیا عوام کو شاید یہ ریلیف مل جائے۔ میاں صاحب اب آپ سے کچھ خبریں لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عرب اور پھر محمد بن سلمان بھی تشریف لا رہے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ادھر سے بھی، ابھی تک تو ہم قرضوں پر ہی چل رہے ہیں، رول اوور پر بھی چل رہے ہیں، تو ان سے اب ہم قرضے اور رول اوور ہی یعنی یہی امید رکھیں یا کوئی ریئل انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، بات آگے بڑھ چکی ہے۔ اسلام آباد کے اندر دو بڑی خبریں ہیں، اور وہ دو بڑی خبریں ایسی ہیں کہ جو ملک کی تقدیر بدلنے جا رہی ہیں۔ ایک تو آج ڈائیلاگ مکمل ہوئے ہیں ایران کے ساتھ پاکستان کے، 2 روزہ ڈائیلاگ تھے یہاں پر اسلام آباد کے اندر۔ اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ ایران کا سرکاری وفد، ان کے وزیر تجارت جو ہیں ان کی سربراہی میں یہاں پر تھا، اور آج ہی ان کی جو ہے وہ اختتامی تقریب ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فری ٹریڈ جو ہے وہ ہوگی، اور $10 ارب تک دونوں ملک جو ہیں وہ ٹریڈ کو آگے لے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ $100 ارب تک جائے گی۔ فری ٹریڈ کا مطلب کیا ہے قائد صاحب؟ فری ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرف جو ہے وہ زیرو ہوگا، یہاں سے چیزیں وہاں جائیں گی، وہاں سے یہاں جائیں گی، تو دونوں ملکوں کو سستی جو ہے وہ اشیاء خوردونوش یا دیگر اشیاء جو ہے وہ ملیں گی، اور کاروبار جو ہے وہ بڑا آسان ہوگا، اور بارڈر ٹو بارڈر، جی ٹو جی اور بزنس ٹو بزنس کاروبار جو ہے وہ ہوگا،